درود پڑھنے آل محمد کے ساتھ۔ کافی بڑا مجمع ہے، آواز کم ہے، بلند آواز سے صلی اللہ۔ اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبی بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو، شیعہ سنی مسلمان بھائیوں کو اس فرش عزا پہ، اس بارگاہ عالیہ میں، اس مقام جلیلۃ القدر پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان کا، منتظمین کا، معاونین کا، انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار عالیہ میں قبول و مقبول۔ جتنی بھی مشکل ترین دعائیں آپ کے دلوں میں ہیں، آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ کی مشکل ترین دعائیں مستجاب فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات اللہ صلی۔ حاضری ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا۔ چھوٹے بھائی کی حیثیت سے ماشاءاللہ علامہ حسن زید صاحب نے حکماً کہا اور بھائیوں نے بھی بار بار اصرار کیا، واجب کی نیت سے میں نے سوچا حاضری ہو جائے۔ مجھے نہیں معلوم کب سے آپ مجلس اعزاز میں تشریف فرما ہیں، کتنا تھکے ہوئے ہیں، کتنا بیدار ہیں۔ میں نے کسی کو زحمت نہیں دینی، ذکر معجزہ ہے، دربار بڑے ہیں، سردار بڑے ہیں، اور ان بڑے سرداروں کا ذکر میں ناچیز آغاز کر رہا ہوں۔ کچھ لفظ اگر اس قابل ہوں کہ ان کو سراہا جائے، انہیں نوازا جائے، انہیں عزت دی جائے، تو بس وہاں پہ خاموش نہ رہیے گا تاکہ مجھے تنہائی کا احساس نہ ہو۔ کبھی سما خراشی نہیں کی، کبھی بوجھ بن کے پڑھنا مناسب نہیں سمجھا۔ جتنی دیر تک آپ کے چہروں پہ رونق رہے گی اتنی دیر تک میں ذکر آل محمد کروں گا۔ جس کے دروازے کی کنیزوں کے اختیارات فرشتوں سے زیادہ ہوں اسے زہرا کہتے ہیں۔ اللہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ کرے۔ میری آخر تک بس، بڑی مہربانی جی، خیرات مل گئی جی، خیرات ہی مل گئی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے جی، محسن زندگیوں کی سلامت۔ آپ جی ہیں، یہ فکرہ میں نے کوئی حاشیہ آرائی میں نہیں کہا، یہ جڑے ہوئے ہاتھ ہیں۔ میں ناچیز، میری زبان میں قوت گویائی نہیں، نہ ہی شعور میں اتنی طاقت و پرواز ہے کہ میں سیدہ کے حضور کوئی لفظ پیش کر سکوں۔ ملکہ عالمیان کے دربار میں میں نذرانہ عقیدت اپنی بساط مطابق پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ورنہ کوئی بشر پیدا نہیں ہوا جو سیدہ کی شان کما حقہ بیان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر کہہ رہا ہوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس بی بی کی شان اللہ مصطفیٰ یا قرآن بیان کرے تو کرے. ہماری اوقات نہیں ہے جو بی بی 14 پر بھی حجت ہو. کہاں بیٹھے ہو؟ اللہ تمہیں آباد رکھے. سلام ہے جی آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو، جن کے عقائد بولتے ہیں، جن کی مودت بولتی ہے، جن کا عقیدہ بولتا ہے، جن کا لہو بولتا ہے. میں ان سے گفتگو کرتا ہوں. خالق آپ کو آباد و شاد رکھے، آپ جئیں. آپ کے چہروں کی رونق نے مجھے مجبور کر دیا پڑھنے پہ. 2-4 شعر پڑھنا چاہتا ہوں اسی مخدومہ کی شان کی. یہ منبر پہ دونوں ہاتھ ہیں. مر جانا ہے، زندگی فنا ہے، کچھ دن کا قیام ہے دنیا میں، زیادہ طویل عرصہ نہیں ہے. پتہ نہیں چلتا، وقت گزر جاتا ہے اور انسان چلا جاتا ہے. خالق آپ کو دیر تک آباد و شاد رکھے. میں پھر دہرا رہا ہوں، بچے غور سے سن لیں. 14 پر جو مخدومہ حجت ہو اسے سیدہ کہتے ہیں. جو پنجتن کے ہوتے ہوئے حدیث کسا میں صدارت کرے. یا علی مشکل کشائی کرنا. مولا آباد رہو یار، مولا تمہیں آباد و شاد رکھے. آپ جی آپ آباد رہو. سلام ہے جی آپ کو، سلام ہے مولا کی قسم. مجھ سے بہتر پڑھے لکھے موجود ہیں، مجھ سے بہتر پڑھ لکھی ہستیاں یہاں موجود ہیں. میں تو کسی قابل نہیں ہوں. حدیث کسا میں پنجتن کے ہوتے ہوئے، کائنات کے پیغمبر کے ہوتے ہوئے، امیر المومنین کے ہوتے ہوئے، امام حسن اور امام حسین کے ہوتے ہوئے جو مخدومہ صدارت کرے. اور اس کی مختصر ترین دلیل یہ ہے کہ جب اللہ سے پوچھا گیا کہ چادر کے نیچے کون ہے تو تعارف سیدہ کے حوالے سے ہوا. یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ہم فاطمہ، تو وہ فاطمہ ہے، وہ اس کا بابا ہے، وہ اس کا شوہر ہے، وہ اس کے بیٹے ہیں. تو مرکز پنجتن جو ہے وہ سیدہ ہے. کائنات میں دیکھیے لوگ ہم پہ نا اعتراضات کرنے کے ماہر ہیں. یہ میرے جڑے ہاتھ ہیں. میں نے کبھی انتشار آمیز گفتگو نہیں کی، نہ ہی کرنی ہے. لیکن بچے جو بیٹھے ہیں اسکول کالجز کے ذرا غور سے سن لیں گے فکرے کو. ہمارے عقائد پر مسلسل اعتراضات ہیں، مسلسل اعتراضات. کبھی ہمیں غالی کہا جاتا ہے، کبھی ہمیں مشرک کہا جاتا ہے، کبھی ہمیں کافر کہا جاتا ہے. لیکن یہ منبر پہ دونوں ہاتھ. ہمارا عقیدہ بہت واضح اور بہت روشن ہے. بہت واضح ہے، بہت واضح ہے، بہت واضح ہے. گھڑیاں دیکھو، گن کے 5 سیکنڈ میں عقیل محسن نقوی، ابن محسن نقوی، لالا موسیٰ کی اس مرکزی مجلس میں رات کے اس وقت اپنا عقیدہ پڑھ رہا ہے. اور یہی ہمارا عقیدہ آ رہا ہے، یہی عقیدہ ہے، یہی عقیدہ رہے گا. یہ ہمارے بچوں کا عقیدہ ہے، جوانوں کا عقیدہ ہے، بزرگوں کا عقیدہ ہے، خطیبوں کا عقیدہ ہے، ذاکرین کا عقیدہ ہے، شعراء کا عقیدہ ہے، واعظین کا عقیدہ ہے، پڑھنے والوں کا عقیدہ ہے، سننے والوں کا عقیدہ ہے، مدرسے والوں کا عقیدہ ہے، منبر والوں کا عقیدہ ہے، محراب والوں کا عقیدہ ہے، منبر والوں کا عقیدہ ہے. یہی عقیدہ ہے. اسی پر سانسیں ہیں، اسی کے ساتھ قبر میں جائیں گے، اسی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھیں گے. گھڑیاں دیکھ لو، 5 سیکنڈ میں عقیدہ پڑھ رہا ہوں. دیواریں بولیں تو بولیے گا ورنہ چپ رہیے گا. کیا عقیدہ ہے ہم شیعہ قوم کا؟ اللہ ایک ہے، فرشتے ان گنت ہیں، پیغمبر 1,24,000 ہیں، معصوم 14 ہیں، امام 12 ہیں، اور بطول سچی ہے. ہوگا جو بولے گا. ہر بندہ تو نہیں بولتا، نہ ہر بندے کو سلیقہ ہے کہ فضیلت آل محمد میں بولنے کا انداز کیا ہونا چاہیے. دل بولتے ہیں، عقیدہ بولتا ہے. اللہ آپ کو آباد رکھے. سلام ہے جی آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلام. مولا آپ کے چہرے کی مودت میں ہمیشہ اضافہ فرما. آپ جی آپ آباد رہیں. مولا آپ کو دیر تک آباد رکھے. یہی عقیدہ ہے، اس کا علاوہ نہیں ہے. اللہ ایک ہے، فرشتے ان گنت ہیں، پیغمبر 1,24,000 ہیں، امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں، بطول سچی ہے. چوراہے پر گولی مار دو، شہرہ کٹوا دیں گے. عقیدہ نہیں چھوڑا جاتا. منتیں کر کے عادتیں چھڑوائی جاتی ہیں، عبادتیں نہیں. میں چہرے پڑھ رہا ہوں آپ کے.
اللہ آپ کو آباد رکھے یار، جن کے چہروں پر مودت کا نور، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ عادتیں چھوڑی جاتی، عبادت نہیں چھوڑی جاتی۔ کہا جاتا ہے نہیں جی آپ ایسا کریں، مجلس کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لنگر بانٹے ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ یہ ممبر پہ ہاتھ ہے، کوئی انتشار والی بات نہیں کروں گا، حق بیان کرنا میرا حق ہے۔ حق والوں کے ممبر پہ ہوں اور حق والوں کا منگتا بھی ہوں، ذاکر بھی ہوں، وکیل بھی ہوں۔ حق بات کرنا میرا حق، چاہے کوئی پھانسی پہ چڑھا دے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حق بات کرنا میرا حق۔ مجالس کر لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لنگر بانٹو، ہم بھی کھا لیں گے، علم لگا لو، کوئی مسئلہ نہیں، ماتم بھی کر لو، چلیں آپ کا عقیدہ ہے، جلوس نکالو، شبیہات نکالو، مگر کوشش کرو تبرہ نہ کیا کرو۔ سن لیں، جو ڈر کے بولتا ہے وہ چپ رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خیر۔ جس کا دل بولتا ہے وہ تو کم از کم میرا ساتھ دے گا نا۔ سیدہ کے حضور تو میں نے اپنی حاضری لگوانی ہے، باقی آپ جانے، آپ کا کام جانے۔ تبرہ نہ کیا کریں، تکلیف ہوتی، تکلیف تو انہیں ہو جہاں لعنت پہنچے۔ یار علی کا واسطہ جہاں جا بیٹھو، مجلس کر لو، ماتم کر لو، لنگر بانٹو، شبینہ لگاؤ، ہم ساتھ ہیں، تبرہ نہ کرو۔ یہ ممبر ہے اور بہت مقدس ہے، میں اس کی قسم کھا رہا ہوں، حلف دے رہا ہوں، ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی۔ ہم سے زیادہ مہذب قوم پوری روئے زمین پر نہیں ہے۔ پھر ہاتھ ہے، پھر قسم ہے، حلفاً کہہ رہو، ہم سے زیادہ مہذب قوم روئے زمین پر شاجی نہیں ہے۔ وہ واحد قوم ہے شیعہ قوم جو 10 محرم کو اپنے آپ کو زخمی کرنے کی نیت سے چھریاں زنجیر لے کے باہر آتی ہے، لیکن انتظامیہ کو پریشانی نہیں ہوتی۔ لالا موسیٰ ہی ہے نا؟ ہاں سنیے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ یہ باہر روڈ کے اوپر دن کو، رات کو، دوپہر کو، صبح کو یا شام کو کوئی ایک بندہ ایسے ہاتھ میں چھری لے کے پھر رہا ہو، 15 پہ کال چلی جاتی۔ حالات بہتر نہیں لگ رہا ہے، خطرہ لگ رہا ہے جی۔ ہر جوان، ہر بچہ زنجیر لے کے پھرتا ہے 10 محرم کو، ضروری نہیں کہ ماتمی روٹ پہ ہو، گھر سے نکلتے ہوئے زنجیر لے کے نکلتا ہے، کسی کو پریشانی نہیں ہوتی۔ اچھا یہ تو ہم نے ٹیلی ویژن پہ دیکھ لیا، دہشت گردی کے خلاف احتجاج ہوتا رہتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی کے خلاف سب سے بڑا احتجاج شیعہ قوم کرتی، اس سے کسی کو پریشانی نہیں۔ مجھے مولا کی قسم، اتنی بڑی جلالی قسم کھا رہا ہوں، مولا کی قسم کھا رہا ہوں، اب کوئی نہ بولے تو اس کا شاید ہو سکتا ہے دھیان ہی مجلس میں نہ ہو۔ ہمیں دیکھ دیکھ کے دنیا کو پتہ چلا کہ روٹی مہنگی ہو جائے تو ماتم جائز ہو جاتا ہے۔ یا علی مشکل کشا، مہربانی کرنا آقا تھوڑا ساتھ دے دیں، آپ جائیں، آپ جیئیں، آپ سلامت رہیں، مولا آپ کا آباد رہے۔ سلام ہے جی آپ کو، سلام ہے مولا کی قسم۔ جو کالے لباس کے معترض ہوتے ہیں وہ سیاہ پٹیاں باندھ کے باہر آ جاتے ہیں، بل زیادہ آ گیا جی بجلی کا، احتجاج کر لو جی، سینہ کو بھی کر لو۔ وہ جو ماتم پہ اعتراض کرتے ہیں تب ماتم جائز ہو جاتا ہے، میڈیا ہر چیز دکھا دیتا، سب کچھ منظر عام پہ، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ مہذب قوم ہے، جتنی منتیں، جتنی ترلے آپ نے کرنے تھے کر لیے، تبرہ چھوڑ دیں، چھوڑ دیں، چھوڑ دیں، عادت ہوتی تو چھوڑ دیتے۔ یار آپ کے کیا کہنے بھائی، میں مولا آپ کو سلامت رکھے، بزرگوں آپ کے کیا کہنے، آپ جیئے، دعا بھی کر دیتے میں تب بھی راضی ہوں، آپ کا اٹھا ہوا ہاتھ میرے لیے عزت افزائی ہے۔ جتنی آپ نے
ہمیں منتیں کر لیں، ایسا ہو گیا، عادت ہوتی تو چھوڑ دیتے، منتوں سے پھر دوہرا رہا ہوں، عادت چھوڑی جاتی ہے، عادت، عبادت نہیں۔ منبر سے اعلانیہ کہہ رہا ہوں، آل محمد کے دشمن سے بیزاری ہماری عبادت ہے۔ بیزار تھے، ہیں، رہیں گے، ہمارا عقیدہ ہے، نہ بدلے گا نہ بدل سکتا۔ میں زندگی کا مختصر ترین شعر پڑھ رہا ہوں، اتنی دیر گفتگو کرنے کے بعد پہلے 2 مصرے پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد پتہ چل جائے گا میں نے کتنی دیر پڑھنا ہے، آپ کی توجہ کتنی شامل ذکر ہے۔ کوئی لفظ مشکل نہیں، بچہ بھی 6 سال کا ہو اسے بھی سمجھ آ جائے کہ محسن نے کیا پڑھا۔ جسے فاطمہ سے عداوت رہے گی، وہ کوئی بھی ہو اس پہ لعنت رہے گی۔ جو ہاتھ نہیں اٹھا وہ نہیں آیا، جو شیعہ ہو، عزادار گھر میں پیدا ہوا ہو، اس کا ہاتھ نہ اٹھا ہو تو اسے مجھے دکھ دیا ہے۔ میں بسم اللہ کر رہا ہوں، مولا آپ کا آباد ہے۔ جسے فاطمہ سے شکر گزار ہوں احمد حسن زیدی صاحب کا کہ اتنے خوبصورت مجمع میں مجھے لے کے آئے۔ میں ایک عرصے بعد لالہ موسیٰ میں آیا ہوں، گجرات آتا ہوں۔ بسم اللہ جی۔ میں آپ کو سلیوٹ پیش کر رہا ہوں، الحمدللہ کہ صاحبان عقیدہ میں کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہوں۔ میں نے پہلے کہا تھا کوئی بھی میں نے انتشار والی بات نہیں کرنی، حق پڑھنا ہے، حق پڑھنا میرا حق ہے۔ جسے فاطمہ سے عداوت رہے گی، وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، بس ساری بات تو اسی میں ہے، سمجھ لے، وہ کوئی بھی ہو۔ ایک شعر پڑھ دوں، ہو سکتا ہے مزہ آ جائے آپ کو، لطف آ جائے، ہو سکتا ہے۔ جسے فاطمہ سے عداوت رہے گی، وہ کوئی بھی ہو، یا علی ہمت دینا۔ شعر مشکل تو نہیں ہے خیر، لیکن بس یہ ساتھ دے دیتا کہ آگے پڑھنے کو میں آمادہ ہو جاؤں۔ جسے فاطمہ سے وہ کوئی بھی ہو، اس سے گرم جتنا بازار فتویٰ رہے گا، ملنگوں کی اتنی ضرورت رہے گی۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ تمہیں آباد رکھے یار، شاد رہیے یار، آپ جیئے بھائی، آپ سلامت ہیں، مولا آپ کا آباد و شاد رکھے، امام زمانہ آپ کو سکھی رکھے۔ بس اب آمادہ ہو گیا میں۔ ایک شعر اور پڑھتا ہوں، اور یہ داد کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، داد کے لیے آگے پھر کوئی شعر پڑھ دوں گا، لیکن یہ داد کے لیے نہیں، یہ سمجھنے کے لیے ہے، سمجھ لیجئے گا، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ جسے فاطمہ سے، یہ شعر میری زندگی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، داد نہ ملے تب بھی میری زندگی ہے۔ جسے فاطمہ سے کم لفظوں میں بڑی بات کرنا، دنیا کہتی ہے کہ وہ بڑا کام ہوتا ہے شاعری میں، میں تو ادنا سا نوکر ہوں، خیرات مل جاتی ہے تو میں بانٹ دیتا ہوں۔ جسے فاطمہ سے عداوت رہے گی، وہ کوئی بھی ہو اس پہ لعنت رہے گی، گرم جتنا بازار فتویٰ رہے گا، ملنگوں کی اتنی۔ عقیل ایک ہی بات سیکھی ہے میں نے، عقیدہ رہا تو عقیدت رہے گی۔ اب اس سے بڑی بات میرے پاس تھی نہیں یار، میں کیا، اللہ تمہیں سلامت رکھے یار، تم جیو، تم آباد و شاد رہو، مولا تمہیں دیر تک آباد و شاد رکھے۔ ہم آل محمد کے نوکر ہیں، ماننے والے، ہم نے کبھی کسی کی دلازاری نہیں کی۔ الزامات ہیں، صریحاً الزامات۔ دیکھیے اگر کوئی پالش کر کے بھیجا جاتا ہے، سکھا کے بھیجا جاتا ہے ممبروں پہ، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، وہ پھر ہٹ بھی جاتا ہے، کچھ عرصے بعد وہ غائب بھی ہو جاتا ہے۔ جو ذاکر کا اسلوب ہے وہ ہم جانتے ہیں، ہم ذاکر گھرانے سے، ہم نے بزرگوں کو سنا ہوا ہے، ہم نے ذاکری سنی ہے، ذاکر سن سن کے پروان چڑھے ہیں۔ 10 سال میں نے نوح خوانی کی ہے سرکار کی، میں ماتمی جلوسوں میں رہا ہوں، میں ماتم داریوں پہ دور دور تک سفر کر کے جاتا تھا نوح خوانی سننے کے لیے۔ ہم عاشق ہیں عزاداری کے،
ہم عاشق ہیں عزاداروں کے، ہم ماتمیوں کی قسم سے نوکر ہیں، مولا کی قسم۔ ماتمیوں کا بڑا رتبہ ہے، آل محمد ان کو سلامت رکھے۔ اب میں آمادہ ہو گیا پڑھنے کے لیے، تھوڑی دیر پڑھ لو اگر آپ چاہیں۔ اب تک پڑھا میں نے بڑا سیدھا سادہ طریقے سے، اب مشکل ترین دو باتیں کرنی ہیں آپ سے تاکہ آپ تک پہنچ جائیں۔ جی نہیں آپ جی آپ سلامت رہے، مولا آپ کو دیر تک آباد رکھے۔ منبر حسین پہ بعض اوقات خیرات ایسی مل جاتی ہے کہ جس پہ ناز کرنے کو دل چاہتا ہے، ناز کرنا۔ تو میں بڑا چھوٹا سا ذاکر ہوں، میں بھیک مانگتا رہتا ہوں، راتوں کو جاگ جاگ کے بھی بھیک مانگتا ہوں۔ اور آپ نے تو شاہ جی کئی لفظ مجھ سے سنے ہیں جو میں نے بھیک میں مانگے ہیں آل محمد سے، اور وہ بڑے اثر انداز بھی ہوتے ہیں۔ تو میں شعر پڑھتا ہوں، میں بغیر کسی تمہید کے پڑھ رہا ہوں شعر۔ یہ پتھر رکھے یہاں پہ، وہ بول پڑے تو آپ بولیں، اس سے بڑی بات نہیں ہے۔ پتھر لائیں یہاں رکھے، اگر وہ بول پڑے تو پھر بولیں، ورنہ چپ رہے۔ اس سے خوبصورت مصرعے میرے پاس نہیں ہے۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ شعر سنیے، آپ شعر سنیے اور میرے حق میں دعا کیجئے گا۔ میں آپ کا بیٹا ہوں، امام حسین کے دروازے کا چھوٹا سا نوکر ہوں۔ ہے علی اور بھی، مقام سنیے سیدہ کا، مرضی آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، یہ داد نہ ملی تو مجھے دکھ نہیں ہوگا، میں سمجھوں گا میں سمجھا نہیں پایا، شعر اتنا بڑا ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا۔ ایک بار اور دہراؤں گا، توجہ کرنا، ہر بندے کو واجب ہے دیکھے مجھے تاکہ وہ دل سے بول سکے، تاکہ میں آگے پڑھنے پہ آمادہ ہو جاؤں۔ ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا۔ ذکر میں بولنا عزت ہے، میں بسم اللہ کر رہا ہوں، آپ جیئے آپ جیئے۔ ہے علی اور بھی، سلام ہے آپ کو مولا کی قسم، آپ جیو آپ جیو آپ جیو۔ بسم اللہ جی، میرے لیے کروڑوں سے زیادہ ہے بھائی۔ ہے علی اور بھی، سلام ہے جی آپ، سلام ہے آپ کے عقیدت۔ ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں، کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا۔ دکھ لے کے جاؤں گا دل میں اتنا بیدار مجمع، اور شعر نہ سمجھے۔ ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا۔ جن کا عقیدہ عرش پہ ان کے لیے شعر پڑھ رہا ہوں۔ ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا۔ رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم، حکم زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا۔ اللہ تمہیں آباد، حکم زہرا بھی ضروری ہے، حکم زہرا آباد رکھیں، آپ جیئے۔ ہیں علی اور بھی، آپ نے حق ادا کر دیا، یقین جان۔ ہیں علی اور بھی، میں بسم اللہ کراتا ہوں، کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں۔ یہ دونوں ہاتھوں سے آپ کو سلام پیش کر رہا ہوں۔ اس شعر پہ جتنا آپ جس انداز سے بولے دل بڑا کر دیا۔ رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم، حکم زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے۔ میں دیکھیے، ہم شان بیان کرنے کے لائق تو ہے نہیں، ہمارا شعور کہاں تک جا سکتا، کہاں تک پرواز ہو سکتی ہے ہمارے شعور کی، ہم ان ہستیوں کے بیان کیسے کریں۔ میں 97 میں گیا تھا قطر میں، 1997 والد صاحب کی شہادت کے 1 سال بعد غدیر پڑھنے کے لیے مجھے بلایا گیا قطر میں۔ وہاں پر انڈیا کے کوئی شاعر آئے ہوئے تھے، مجھے ان کا نام نہیں آتا، بڑی معذرت کے ساتھ۔ انہوں نے 1.5 گھنٹہ تقریباً شان بیان کی بادشاہ علی کی، اور بے مثال اشعار پڑھے۔
انڈیا میں شاعری آپ کو پتہ ہے کس نہج پہ ہوتی، بے مثال اشعار پڑھے اور پورے مسدس پڑھی اور داد رکی نہ۔ 1.5 گھنٹہ پڑھنے کے بعد صادق شاہ جی، محسن بھائی، 1.5 گھنٹہ پڑھنے کے بعد اس نے اعتراف کی 2 سطریں پڑھی، وہ میرے جہاں دل پہ نقش، میرا دل چاہتا ہے ایسی 2 مصرے کبھی مولا مجھے عطا کر دے۔ میں نے ایسی 2 مصرے اعتراف کے سنے ہی نہیں، حالانکہ بڑے اعتراف کی اشعاری سنی ہیں، مطلب شاعری بہت سنی ہے، لیکن ان کا مقام ہی الگ ہے، جس کے بھی ہیں اس تک ثواب پہنچے، میرے نہیں ہے۔ 1.5 گھنٹہ داد وصول کرنے کے بعد، 1.5 گھنٹہ مولا کی مدح بیان کرنے کے بعد اس نے مصرع پڑھا، اس نے کہا میں شان کے شایان نہیں لکھ سکا مولا، انسان ہوں قرآن نہیں لکھ سکا مولا۔ سلام ہے بسم اللہ جی، سلام بسم اللہ جی۔ یار کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے، میں بسم اللہ کروں، آپ کی سماعتیں بہت بلند، آپ کی سماعتوں کی کیا کہنے، اللہ آپ کا آباد ہے۔ اچھا آپ کی داد کو دیکھ کے مجھے انیس کا شعر یاد آ رہا ہے، حضرت انیس علیہ الرحمہ، خدائے سخن جناب انیس، 53 بند لکھے، 153 بند مولا کی مدح کے لکھ کے خود سے بات کی، خود سے مولا کی مدح بیان کرتے کرتے خود سے بات کی۔ لطف لے گا وہ بندہ جسے شاعری سے تھوڑا بہت لگا ہوا ہے، خود کو دیکھ کے کہتے ہیں خوش ہو گئے، یار بلا لیا کرو بھائی لالا موسیٰ میں مجھے آج بلا لیا کرو بھائی، صادق شریف بلا لیا کرو یار۔ خوش ہو گئے خود سے 153 بند لکھنے کے بعد۔ مجھے نہیں پتا کہ کون ادب سے وابستہ ہے، لطف لیجئے گا مولا کرو۔ فرماتے ہیں خوش ہو گئے، پھر سنو، خوش ہو گئے کہ مدحہ کے دریا بہا دیے، توجہ علی کا واسطہ، خوش ہو گئے، خدائے سخن کا کلام، خوش ہو گئے کہ مدحہ کے دریا بہا دیے، کیا ہو گیا جو بحر میں قطرے ملا دیے۔ مدحت بیان کرنے کے بعد یہ اعتراف ہے، جناب امیر کی دربار میں اس سے بڑا اعتراف کیا ہوگا؟ خوش ہو گئے کہ مدحہ کے دریا بہا دیے، کیا ہو گیا جو بحر میں قطر میں حالت یہ ہو گئی کہ لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور پتہ نہیں علی علی کی صداؤں سے پتہ نہیں کیا کتنی گونج تھی جب وہ مصرے پڑھے گئے، اعتراف کی جو 6 سطریں پڑھی گئیں۔ لطف لیجئے گا، ایسے یاد آ گئی آپ کا ماحول دیکھتے ہوئے، میں شان کے شایان، ان کی شان کوئی نہیں بیان کر سکتا مولا جی۔ کبھی کبھی تو دل کرتا ہے بہت کچھ پڑھا جائے، لیکن بس وہ کیا کریں، وقت کی بڑی قلت ہوتی ہے۔ حضرت دبیر کا ایک شعر میں اکثر پڑھتا ہوں، میری جان سے زیادہ مجھے پیار ہے، میں نے ایسا اسلوب ہی نہیں دیکھا، جناب امیر کا مقام بیان کرنے کا ایسا اسلوب بہت کم ملتا ہے۔ حضرت دبیر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے، ذرہ، یار کہاں بیٹھے یار بھائی جان، یا جو موالی ہو، جو حیدر کرار کے ماننے والے ہو، اللہ تمہیں آباد۔ اگلا مصرع نہیں شعر سنیے، مولا آپ کو آباد رکھے، میں پھر پڑھتا ہوں، آپ نے قیمت دے دی مولا کی قسم، دل خوش ہو گیا۔ نجف کا کیا ہوتا ہے ذرہ؟ ذرہ کیا ہوتا ہے؟ خاک کا ایک ذرہ کتنا ہوتا ہے؟ نجف کا ذرہ نہ دوں، اگلا مصرع سنیے گا، کل تک کھڑے ہو کے نعرہ لگائیں، مصرع کی قیمت نہیں۔ نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے، نہ لوں میں عرش در بوتراب کے بدلے۔ اب واجب ہو گیا وہ شعر آپ تک پہنچاؤں جس کے پڑھنے کے لیے میں نے تمہید بیان کی۔ 1997 پھر دوہرا رہا ہوں، قطر کا بارگاہ بھرا ہوا تھا، بہت زیادہ داد مل رہی تھی، 1.5 گھنٹہ جشن پڑھا گیا، 1.5 گھنٹے کے بعد شاعر نے اعتراف کی 6 سطریں پڑھی،
یہاں پہ نقش ہوگی، میں شان کے شایان اللہ مولا. اچھا ایسا ہے جیسے کسی نے لکھوائی، میں شان کے شایان نہیں لکھ سکا مولا. میرے مصرے ہوتے کوئی مجھے جاگیر بھی دیتا تو میں یہ مصرے نہ دیتا. میں شان کے شایان نہیں لکھ سکا مولا، انسان ہوں قرآن نہیں لکھ سکا مولا. میں آیت وجدان نہیں لکھ سکا مولا، میں سورہ رحمان نہیں لکھ سکا. جو ہاتھ اپنا اٹھا میں سمجھوں گا وہ آیا ہی نہیں. میں شان کے شایان نہیں لکھ سکا مولا، انسان ہوں قرآن نہیں لکھ سکا مولا، میں آیت وجدان نہیں لکھ سکا مولا، میں سورہ رحمان، اعتراف دیکھیے، میں سورہ رحمان نہیں لکھ سکا مولا. وجہ کیا ہے؟ میں سورہ رحمان نہیں لکھ سکا مولا، حق تیری مودت کا ادا ہو نہیں سکتا، میں بندہ ناچیز خدا ہو نہیں سکتا. حق تیری مودت. میں بسم اللہ کرا بھائی جان، بڑی مہربانی. امام زمانہ آپ کو شکر رکھیں. آپ جی یہاں پر بسم اللہ جی. آپ بیدار ہو گئے، آپ جاگ گئے، میرے لیے بڑی بات ہے. میں شان کے شایان، مہربانی بیٹا، میں شان کے شایان نہیں لکھ سکا مولا، انسان ہوں قرآن نہیں لکھ سکا مولا، میں آیت وجدان نہیں لکھ سکا مولا، میں سورہ رحمان نہیں لکھ سکا مولا، حق تیری مودت کا ادا ہو نہیں سکا، میں بندہ ناچیز. پچھلے سال 20 جمادی الثانی میں مقام سیدہ لکھنے بیٹھا، 3 راتیں میں جاگا، 3 رات خیرات مانگی. بی بی دل راضی نہیں ہے، بی بی میں نے یہ بھی لکھا دل راضی نہیں ہے، یہ بھی لکھا دل راضی نہیں ہے، کوئی شعر عطا کر، کوئی 2 مصرے دے دے، دعائیں وصول کر لو، داد نہ بھی ملے دعا آ جائے، پھر 2 مصرے عطا ہو. مولا کی قسم ہو سکتا ہے یہی عاقبت کے لیے کافی. مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم. بہت بیدار مجمع ہے، بہت بیدار مجمع ہے. کوئی ایک لفظ آپ نے زمین پہ نہیں جانے دیا. یہ جڑے ہوئے ہاتھ ہیں میرے دوسرے مصرے پہ 3 راتیں لگی ہیں. 3 راتوں کا جاگا ہوا تھا جب میں نے یہ مصرع لکھا. بھیک بڑی مانگنی پڑتی ہے تو اس کے بعد خیرات ملتی. دروازے بڑے ہیں، سردار بڑے، پہلے کے دربار بڑے، ہم بہت چھوٹے لوگ جھک کے مانگتے، عاجزی سے مانگتے، سجدے میں گر کے مانگتے. میں نے کہا ملکہ عالمیان آپ کا مقام میں لکھنے کے قابل نہیں ہوں، لیکن 2 سطریں دعا لینے کے لیے. مقام و مرتبہ سیدہ، درود پڑھیے آل محمد کی ذات. بار دیگر بھی صلوات پڑھی اور بلند آواز سے پڑھی. انتہائی قابل احترام ہستی، بہت پیارے بھائی، بہت ہی عمدہ اسلوب کے ذاکر. بسم اللہ. ذاکر حسین ابن علی زوار علی رضا کھوکھر صاحب، بہت عمدہ اسلوب، ادب سے مرصع ذاکری. قطع خوش آمد نہیں کر رہا ہوں، شاہ جی بیٹھے ہوئے ہیں، کئی مرتبہ ان کے سامنے ان کی غیر موجودگی میں یہ باتیں کر چکا ہوں. میرے پسندیدہ، آپ کے تو ظاہر ہے پسندیدہ ہے، میرے پسندیدہ ذاکر. میرے بعد ان کا خطاب ہے، بس ان کا آنا میرا جانا سمجھا. تھوڑا سا اور پڑھ لوں، شروع کیا اس کے 4 پھر پڑھ لیتا ہوں، بس زیادہ نہیں. مقام و مرتبہ ہے بھائی. 3 راتیں جاگا تو یہ مصرع ملا. کوئی سمجھے اس کی مرضی، کو نہ سمجھے اس کی مرضی. مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے بس خدا، خدا کی قسم.
ادب سمجھ میں آتا ہے، ادب سمجھ میں۔ اب تک جو پڑھا اسے بھول جائے میں نے کیا پڑھا، ایک لمحے کے لیے بھلا دے آپ نے داد دی، میں نے کچھ پڑھا آپ سے داد دی، اس شعر کی داد الگ بنتی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، اور میں لوں گا لالا موسیٰ۔ کائنات کی پہلی اور آخری ہستی ہے سیدہ ملکہ عالمیان بی بی طاہرہ سیدہ، جن کے متعلق یہ شعر لکھا جا سکتا ہے۔ حق ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، یہی صحیح ہے، جو سمجھے وہ بولے، جو نہ سمجھے وہ چپ رہے۔ مقام و مرتبہ ہے سیدہ خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے، بی بی فقط آپ کے لیے یہ لکھا جا سکتا ہے، خدا ہی جانتا ہے، بس خدا خدا کی قسم، تیرے مجازی خدا کو جو غور سے دیکھا، نصیری بولے یہی ہے خدا خدا کی قسم۔ بیدار ہو تو بولے یار، تیرے مجازی خدا کو جو، دل ٹھنڈا ہو گیا، دل ٹھنڈا ہو گیا یہاں سے۔ میں بسم اللہ کر رہا، بڑی مہربانی حضور، بہت شکریہ، کلیجہ ٹھنڈا کر دیا آپ نے، اول سے آخر تک، بھائی علی رضا کھوکھر سے لے کر وہ آخری کھڑے ہوئے عزادار تک، خاص طور پر جو بچے پڑھ رہے زیر تعلیم ہیں ان پر کوئسچننگ زیادہ ہوتی ہے، جو انٹرنیٹ استعمال کرتے ہو آپ پر سوالات زیادہ ہوتے ہیں۔ میں اس سے زیادہ آسان لکھ نہیں سکتا تھا، اور لکھا بھی بچوں کے لیے جن پر سوالات زیادہ ہوتے ہیں۔ اب تک جو داد نہیں دے سکا اس کو چھٹی، کوئی ناراضگی نہیں، جو اس شعر پر نہ بولا میں سمجھوں گا آیا ہی نہیں۔ مقام و مرتبہ ہے سیدہ خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے، بس خدا خدا کی قسم، تیرے مجازی خدا کو جو غور سے دیکھا، نصیری بولے یہی ہے خدا خدا کی قسم، نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں بحث مت کیجئے، مباہلے میں نظر آ گیا خدا کی قسم۔ جنہیں حق پہ بولنا آتا ہے انہیں زحمت فکر دے رہا ہوں، جنہیں حق پہ بولنے کی انہیں زحمت فکر ہے، ہر بندے کو نہیں ہے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے بیٹا، تم جیو۔ دھیمے انداز میں ایک شعر پڑھتے ہیں، دھیمے انداز میں، اور یہ شعر میں بھائی کے حوالے کر رہا ہوں، آپ سے دعا لینے کے لیے پڑھ۔ یہ جڑے ہوئے ہاتھ ہیں، جھکا ہوا سر ہے، آپ نے کمال مہربانی کی، عزت افزائی کی، مہمان نوازی کی، یہ شعر میرا بھولنا نہیں ہے۔ مقام سیدہ لکھتے لکھتے پتہ نہیں یہ خیرات مجھے مل گئی، مولا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے، بس خدا خدا کی قسم، نصیری بولے یہی ہے خدا۔ نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں بحث مت کیجیے، دعا کیجیے گا میرے حق، مباہلے میں نظر آ گیا خدا کی قسم، مقام سیدہ اور میں، میری اوقات ہے، بشر کا ذہن جہاں تھک گیا وہاں سے ابھی مقام فضہ بہت دور تھا خدا نے۔ جہاں تک اللہ آپ کو آباد ہے، جب تک چاہو تب تک جیو یار، مولا گھر سکھی رہے آپ، دل بڑا ہو گیا کی موسم۔ دو شعروں کی زحمت اور السلام کرو بھائی کو ممبر کو، میں پھر پڑھتا ہوں، مولا آپ کا آباد رکھے۔ ہیں علی اور بھی، ایک شعر کے لیے آپ کو روکا ہوا تھا، مولا کی قسم معراج ہو جاتی ہے مودت کی اگر بندہ توجہ میں بیٹھا ہوا ہو، عزادار ہو، عقیدے والا، صاحبان مودت کی بات ہو رہی ہے۔ مودت پہ جو قائم رہتے ہیں وہی پھر وہ جانتے ہیں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے کیا سنا جا رہا ہے۔ ہیں علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا۔ اس شعر کے لیے میں نے کم از کم آپ کو 10 منٹ روک کے رکھا، 10 منٹ، اس کے بعد میں شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، دیواریں بولے تو پھر بولیے گا۔ ہیں علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا، رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم۔ مجھے 2 گھنٹے اور پڑھنا پڑا، میں شعر تب پڑھوں گا جب مجھے پتہ چل گیا کہ سب توجہ میں ہیں اور شعر ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں ہے۔ ہیں علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا،
رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم، حکم زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا۔ بی بی میں تیری شان پڑھ رہا ہوں، ان کی مرضی کیسے سنے کیسے نہ سنے۔ کس میں ہمت کہ رکھے دوش پیمبر پہ قدم، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا۔ جو ہاتھ اٹھا کے اپنا بولا ہو اس کا مقدر ہے۔ بسم اللہ۔ اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے، آپ جی آپ آباد رکھے۔ شعر آخری ہے اور میں سلام کر رہا ہوں۔ مقام و مرتبہ ہے، جہاں سے بات آغاز کی تھی وہیں پہ ختم کر رہا ہوں۔ ہیں یہ دیکھیے آپ ماشاءاللہ بڑے زیرک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی مجالس ہوتی ہیں آپ کے علاقے میں، ایسا ہی ہے نا؟ اسلوب دیکھیے گا، تو بندہ محنت کر کے کوئی اسلوب بیان کرے اس کو داد دینی چاہیے۔ جس اسلوب میں ہر چیز ہو اور کچھ بھی دکھائی نہ دے، اس اسلوب پہ تو داد دینی چاہیے نا۔ مقام و مرتبہ ہے سیدہ خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے بس خدا خدا کی قسم۔ نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں بحث مت کیجئے، مباہلے میں نظر آ گیا۔ آپ نے داد دینی ہے مجھے، آپ مسلسل داد دے رہے ہیں۔ والد صاحب نے کہا تھا ساؤنڈ والا داد دو، سمجھے آپ بڑے ذاکر ہو گئے۔ مقام و مرتبہ ہے سیدہ خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے بس خدا خدا کی قسم۔ اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں بحث مت کیجئے، مباہلے میں نظر آ گیا خدا کی قسم۔ سر اٹھائیے گا، ایک بندے پہ واجب، ہر بندے پہ واجب دیکھے مجھے۔ نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں بحث مت کیجئے، مباہلے میں نظر آ گیا خدا۔ بشر کا ذہن جہاں تھک گیا وہاں سے ابھی مقام فضہ بہت دور تھا، بہت دور تھا۔ بی بی میں عقیدہ پڑھ رہا ہوں، ان کی مرضی ہے، عقیل جرم ہے ان کو کہوں رضی اللہ، وہ جن پہ راضی نہیں فاطمہ خدا کی قسم۔ اللہ تمہیں سلامت ہے، تم جیو تم آباد، حسین تمہیں عزتیں دے، پاک سیدہ آپ کو حضرت آف، مولا آپ کو زندہ و سلامت ہے۔ عقیل جرم ہے، بسم اللہ، بسم اللہ۔ میں بسم اللہ کر رہا، مولا آپ کو آباد رکھے۔ آل محمد کی گھر کی کچھ پردہ داروں کے بال وقت سے بہت پہلے سفید ہوئے۔ کچھ مستورات پہ ضعیفی بہت جلدی آئی۔ سخت میں پڑھتا نہیں ہوں، دل نرم پڑ جائے تو ساتھ دیجیے۔ کچھ پردہ داروں کے، کچھ بیویوں کے وقت سے پہلے بال سفید ہو گئے۔ سب سے پہلی مخدومہ ہیں بنت مصطفیٰ، چار گھنٹے کچھ منٹ لگے بال سفید، 4 گھنٹے۔ میرے والد صاحب نے ایک فکرہ پڑھا تھا راولپنڈی میں، آگے پڑھ ہی نہ سکے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ 2 بیویوں کے دکھ پڑھتے پڑھتے موت بھی آ جائے تو حق ادا نہ ہو۔ ایک ماں ہے ایک بیٹی ہے، دونوں بیویاں دربار گئیں۔ اس فکرے پہ بھائی علی رضا مجمع بے حال ہو گیا، وہ فکرہ سنیے گا۔ دونوں بیویاں دربار گئیں، ایک باپ کے دربار میں گئی، ایک اصحاب کے دربار میں گئی۔ دربار کا فاصلہ گھر سے دور نہیں تھا، لیکن جب واپس آئی تو زخمی تھی۔ اس فکرے کے آگے لوگوں نے پڑھنے نہ دیا۔ فکرہ سنیے، مخدومہ دربار سے واپس آئیں تو زخمی تھی۔
کائنات قربان ہو جائے علی کی بیٹی پر، جب دربار میں آئی تو زخمی ہو کے آئی۔ زخمی پہلے تھی، دربار میں میں بسم اللہ۔ سب سے پہلی مخدومہ سیدہ طاہرہ بی بی 4 گھنٹے میں ضعیف ہوئی ہے، اس سے زیادہ پڑھا بھی نہیں جا سکتا۔ دوسری بی بی، پڑھ دو فکرہ، اس معصوم کی ماں جس معصوم کو ظالموں نے ایک دن میں 3 بار قتل کیا۔ بھائی آ گئے، میں مضمون میں نے اور پڑھنا تھا لیکن بس 2-4 فکرے میں بھائی کو ممبر دوں۔ بہت قابل احترام سلسلہ ہے میرا بھائی کے ساتھ۔ شہزادہ علی اصغر کی ماں بی بی رباب، میں ایک شعر پڑھتا ہوتا ہوں مصائب کا جس پہ ہر آنکھ اشک بار ہو جاتی ہے، شعر ہی ایسا ہے۔ اس بی بی کے لیے مصائب کا اس سے بڑا شعر کوئی نہیں۔ آیتیں 2 ہیں، آیتیں 2 ہیں رباب غمزدہ کی شان میں۔ میرا وعدہ ہے ہر بندہ کم از کم آنکھوں کا وضو کر لے گا، ہاتھ سینے پہ آئے نہ آئے، سر پہ آئے نہ آئے، ماتم کی صدا پہ بلند ہو سکتی ہے، شعر ہی ایسا ہے۔ آیتیں 2 ہیں رباب غمزدہ کی شان میں، ایک ہے میدان میں، ایک شام کے زندان میں۔ اللہ مان، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ بس 2-4 فکرے اور پڑھنے۔ ایک ہے میدان میں، ایک شام کے، گلے میں کپڑا ہے، میں سوالی مہمان ہوں آپ کا، میرا فکرہ غلط ہو مجھے روک دیجیے گا۔ کربلا سے لے کے شام تک 1600 میل، کتنا بنتا ہے؟ 1600 میل۔ ہر بی بی تکلیف میں تھی، ہر بچہ تکلیف میں تھا۔ قرآن لے آئے، میں علم پہ ہاتھ رکھ دیتا ہوں، سب سے زیادہ مصیبت میں تھی حسین کی بیٹی۔ یہ میرے جڑے ہاتھ۔ بھائی جان میں نے کہا غلط ہو تو مجھے روک دیجئے گا، مولا کی قسم معافی مانگ لوں گا آپ سے۔ سب سے زیادہ مصیبت میں تھی حسین کی 4 سال کی بیٹی۔ سوال کرو وجہ کیا ہے؟ باقی بیویوں کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں، 4 سال کی معصومہ کے گلے میں رسی تھی۔ جھولی پھیلا کے دعا کر رہا ہوں، جھولی پھیلا کے دعا کر رہا ہوں، کبھی نہ روو، کبھی نہ روو اپنے غموں میں، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھو۔ میں بسم اللہ کر رہا ہوں بابا جی، اللہ کوئی غم نہ دے، آپ کی نسلیں آباد رہیں عزاداری کے صدقے میں۔ سب سے زیادہ سخت مصیبت میں تھی حسین کی 4 سال کی بیٹی۔ میں نے اہل سنت بھائیوں کو 2 مضامین پر روتے دیکھا ہے، شہزادہ علی اصغر کے مصائب پہ یا معصومہ کے مصائب پہ۔ صابر حسین شاہ بیہل والے نے ایک فکرہ پڑھا اچ نوری گل امام میں، قیامت برپا ہوگی، فکرہ یہ ایسا تھا۔ انہوں نے کہا 4 سال کی بیٹی کو باپ بھی جھڑک دے دے تو گھنٹوں بچی کی سسکی بند نہیں ہوتی، جسے باپ کا قاتل تماچا مارے تو شرما کے روئے تو تیرا مقدر ہے، جسے باپ کا قاتل تماچا مارے اس کی حالت کیا ہوگی۔ اس لیے تیرے چوتھے معصوم سے میں ہمیشہ یہ مجالس میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں، جو رونے کے لیے بیٹھے آمادہ ہو گئے، بھائی علیزہ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں، مر جانے کے لیے، رونے کے لیے نہیں۔ کچھ فکرے ہیں جن پر مر بھی جائیں تو شاید حق ادا نہ ہو۔ پہلا فکرہ طالب جوری صاحب کی زبانی سنا ہوا ہے، نام لے کے پڑھ رہا ہوں، بہت بڑے عالم دین ہماری شیعہ قوم کے، ان کی زبانی یہ فکرہ مجھ تک پہنچا، میں بہت رویا۔ انہوں نے کہا روتے روتے مر بھی جائیں تو حق ادا نہ ہو۔
علی کی بیٹی کے ایک فکرے پر قیامت بھی آ جائے تو حق ادا نہ ہو. جو بھائی کا چہرہ قرآن کی طرح پڑھتی تھی، وہ مقتل میں کھڑے ہو کے کہہ رہی تھی کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ پہلا فکرہ طالب دوری صاحب، جو بھائی کا چہرہ قرآن کی طرح پڑھتی تھی. اتنا اجڑ گیا تھا حسین. بہن مقتل میں کھڑے ہو کے پوچھ رہی تھی کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ برداشت کرو دوسرا فکرہ پڑھتا ہوں. راول پنڈی قدیمی امام بارگاہ میرے والد گرامی شہید محسن نقوی نے فکرہ پڑھا، نہ آگے پڑھ سکے نہ کوئی سن سکا. انہوں نے کہا روتے روتے مر جائیں تو حق ادا نہ ہو. جب آباد تھی علی کی بیٹی جبریل اجازت لیتا تھا، جب اجڑی ہے تو شمر بغیر اجازت کے آیا. میں عزاداروں میں کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہوں، میں شیعان میں کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہوں. یہ اہل تشیع کا مجمع ہے، یہ ماتمیوں کا مجمع ہے. تیرا دل بن گیا رونے پہ. تیسرا فکرہ اس فقیر سید کا ہے، اس فقیر سید کا ہے. 8 ربیع الاول امامیہ کالونی مجلس ہوتی ہے. بھائی جان پڑھنے پہنچا میں وہاں پہ، آپ نے کئی مرتبہ میرے ساتھ پڑھا. انہوں نے کہا واپسی پڑھیے مدینے. میں نے کہا کتنی دیر پڑھوں؟ جب تک آپ کا دل چاہے. میں نے بھیک مانگی، میں نے کہا کوئی فکرہ دے دے، کوئی فکرہ جو آج تک نہ پڑھا گیا ہو. معصومہ نے فکرہ دے دیا، آگے نہ میں پڑھ سکا نہ کوئی سن سکا. میں نے کہا واپسی پہ رونے کے لیے اتنا کافی ہے. جس نے کربلا سے شام تک سب سے زیادہ گھر کا پوچھا وہ گھر نہ آئی. جس کا ہاتھ بنائی ماتم کے لیے ہے، اگر وہ بھی ماتم نہ کر سکے میں بسم اللہ کراں. یہ حق ہے رونے کا، یہ حق ہے. میں بسم اللہ کراں. مولا بیٹیوں کے نصیب بلند کرے جی، یہ حق ہے. بیٹا تو جیے، تو سلامت رہے، اللہ تیرے آنکھوں پہ ہمیشہ رحمت نازل کرے. یہ حق ہے رونے کا. میں نے کہا جس نے سب سے زیادہ گھر کا پوچھا، اور میں عقیل محسن نقوی آج تک فیصلہ ہی نہیں کر سکا. میں نہیں فیصلہ کر پایا، مجھے معافی دیجئے گا. بچے پوچھتے ہیں گھروں کا، لیکن یہ حسین کی بیٹی ہے. میں آج تک فیصلہ نہیں کر پایا کہ اپنے لیے پوچھتی تھی یا بھائی کے لیے پوچھتی تھی. پوچھتی تب تھی جب کوئی عابد کو تعزیہ نہ مارتا. سجاد بھائی گھر کب جائیں گے؟ جب زنجیریں گرم ہو جاتی، سجاد بھائی گھر کب جائیں گے؟ ایسے نہیں. امام مدینے میں فرماتے رہے مجھے سب سے زیادہ بہن کے سوالوں نے رلایا. میرے جگر کو بہن کے سوال کھا گئے، مجھے بہن کے سوالوں نے بہت رلایا. ابن منذر نے قدموں پہ سر رکھ کے کہا بادشاہ کبھی نہیں کہا، آج منت کر رہا ہوں، ایک سوال تو سنا جس پہ تو بہت روتا ہو. فرمایا اگر تو برداشت کرے تو میں سناتا ہوں. آقا میں تیرا نوکر ہوں، میں برداشت کروں گا. کہا پوری زندگی کا سامان ہے گریے کا، اس ایک سوال میں، اس سوال مجھے کھا گیا، اس سوال نے بہت رلایا. مولا کون سے سوال؟ فرماتے شام کا بازار تھا، پتھروں کی بارش تھی، باغی باغی کا شور تھا، پتھر مارنے والوں کا ہجوم تھا. ننگے سر میری مائیں تھیں، ننگے سر پھپھیاں تھیں، میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھیں، پاؤں میں زنجیر تھے، کمر میں لنگر تھا، گلے میں وزنی توق تھا. میں اپنے غم بھول گیا. جب میری 4 سال کی بہن نے میرے دامن میں ہاتھ ڈالا، میں نے مڑ کے دیکھا، میری زخمی کانوں والی بہن، پیاسی بہن، آنکھوں میں آنسو، رو رو کے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی تھی سجاد بھائی میں کچھ نہیں مانگوں گی، ایک منت کرنے آئی ہوں. کہہ سکینہ کیا کہنا ہے؟ سجاد شمر سے کہنا جتنا مار سکتا ہے مارے، مگر تانا دے کے نہ مارے. سکینہ کیا کہہ کے مارتا ہے؟ سجاد تیری غریبی کی قسم، ملعون جب بھی مارتا ہے کہتا ہے بلا عباس کو. گھوڑے کی گردن میں میرے چچا کا سر تڑپتا ہے، زبوں سے آواز آتی ہے مولا کاش مجھے. آخری فکرہ نہیں پڑھتا بازار، چھوڑ دیا، مضمون چھوڑ دیا.
بھائی کو منبر دو. بازار نہیں پڑتا, نہیں پڑتا پتھروں کی بارش. جانتے ہو امام سجاد کا حوصلہ کیا ہے؟ جانتے ہو؟ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے, کوئی نہیں جانتا. بیمار کربلا کا حوصلہ کیا ہے؟ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. خیمے جل گئے چپ رہا, ہتھ کڑیاں پہنی چپ رہا, باپ کے مقتل میں نہیں بولا, کوفہ کے بازار میں نہیں بولا, بدماشوں کے ہجوم میں نہیں بولا, تانا دینے والوں میں نہیں بولا, پتھر مارنے والوں میں نہیں بولا. 15 آذانیں علی کی بیٹی نے بغیر چادر کے سنی, نہیں بولا. ایک مقام ہے جہاں امام سجاد صدا بلند کی, وہ مقام سنو. میرا سلام قبول کرنا. جتنا پڑھ لیا بہت پڑھ لیا ہے, بلکہ وقت سے بھی زیادہ پڑھ گیا ہوں, معافی چاہتا ہوں. ایک مقام پہ بولے جو پتھروں کی بارش میں نہیں بولا, بازاروں میں نہیں بولا, درباروں میں نہیں بولا, جلتے خیام میں نہیں بولا, چادریں لٹ گئی چپ رہا. وہ کہاں بولا؟ لیا قرآن رکھ میرے سر پہ جو کہتے ہیں شیعہ روتے کیوں ہیں. وہ بولا یزید کے دربار میں. نہیں, تو نے بڑے حوصلے سے فکرہ سنا. میں دربار کا منظر بناتا ہوں, مصلی پہ یاد ہے تیرا آنسو گرے گا, اگر آنسو آ جائے میرے حق میں دعا کرنا. دربار یزید کا ہے, سید ہوں غلط پڑھوں یہی موت آ جائے. ایک رسی ہے 18 گردنیں ہیں. اب جو ماتم نہ کرے وہ سر جھکا لے, بڑی مہربانی. غور سے حیرت سے نہیں دیکھنا, جس کو سینہ پیارا ہے وہ بے شک ماتم نہ کرے, لیکن جو ماتم میں بیٹھے ذرا فکرہ سنیے گا. یزید کا دربار, یا علی میں پڑھ جاؤں یہ سن لیں. شاہ جی ایک رسی, غلط پڑھو موت آ جائے. موت کہا ہے, موت اگلا سانس نصیب نہ ہو. ایک رسی 18 گردنیں. سب سے آگے بی بی فضا, بی بی فضا کے پیچھے علی کی بیٹیاں, علی کی بیٹیوں کے پیچھے علی کی بہویں, آخر میں ایک 4 سال کی معصوم بچی. تیری مرضی ہے. حالت کیا ہے؟ کانوں سے خون بہ رہا ہے, چہرے پہ تماچوں کے نشان ہیں, کرتے کا دامن جلا ہوا ہے, گلے میں تنگ رسی ہے. کبھی تھک کے دایاں پاؤں اٹھاتی ہے, بایاں رکھتی ہے, بایاں اٹھاتی ہے, دایاں رکھتی ہے. سجاد چپ کر کے دیکھ رہا ہے. مجھے ممبر کی قسم 7 گھنٹے گزر گئے, ملعون شطرنج کھیلتا رہا. تیرا کوئی پتھر کا کلیجہ ہے, ملعون شطرنج کھیلتا رہا. علی کی بیٹیاں چپ کر کے کھڑی رہی. 7 گھنٹوں کے بعد سفیر روم اٹھ کے تڑپ کے آیا, تخت یزید کے سامنے آگے کھڑا ہوا. یزید یہ قیدی کون ہے؟ کہا تو کیوں پوچھتا ہے؟ کہا میں اور کسی کا نہیں پوچھتا, وہ جو سب سے آخر میں ایک 4 سال کی بچی کھڑی ہے. آبازی کیا ہوا؟ کہا ظالم ظلم کی حد ہوتی ہے, میں 7 گھنٹوں سے دیکھ رہا ہوں. اس معصومہ نے 9 مرتبہ تھک کر گرنے کی کوشش کی, اسے رسی نے گرنے نہیں دیا. اللہ جانے کتنی پیاسی ہے, اللہ جانے کتنی تھکی ہوئی ہے. ظالم اس کی رسی ڈھیلی کر, ورنہ وہ مر جائے گی. ملعون تخت پہ بیٹھا تھا, ملعون کو غصہ آیا. سید بیٹھے تو مجھے معافی دینا. ملعون نے غصے کے عالم میں کہا بچی کون ہے میرے سامنے لاؤ. 4 سال کی معصومہ تخت یزید کے سامنے آئی. کلیجہ تھام فکرہ سن. ملعون نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ مر نہ جائے ہم. بچی نے کوشش کی, لب ہلے, آواز نہیں آئی. پھر کوشش کی, لب ہلے, آواز نہیں آئی. پھر کوشش کی, لب ہلے, آواز نہیں آئی. تخت پہ بیٹھے ملعون نے کہا شیمر یہ بچی میری توہین کر رہی ہے, میں نام پوچھتا ہوں یہ نام نہیں بتاتی, تو کوشش کر. کیسے پڑھوں؟ شیمر نے لوہے کا تازیانہ اٹھایا, بی بی کے بدل میں لرزہ آیا. سجاد دوڑ کے آیا, اور ظالم میری بہن کے گلے میں رسی اتنی تنگ ہے